ابھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی. ایک صاحب ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں جو کہ موٹیویشنل اسپیکر ہیں. تو ان سے کسی نے سوال پوچھا کہ ایک پاکستانی خاتون کہہ رہی ہیں کہ ان کے شوہر جو ہیں وہ بے وفائی کرتے ہیں، وہ اپنے شوہر کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتی اور مطلب یہ بھی نہیں چاہتی کہ ان کے شوہر بے وفائی کریں. تو انہوں نے سوال یہ پوچھا ہے کہ میں کیسے مطلب اپنے شوہر کو بے وفائی کرنے سے روکوں. تو آپ یہ پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور جو بیل کا جو آئیکن ہے اس کے اوپر بھی کلک کریں. تو میں آپ کو ان کا جواب، ان ڈاکٹر صاحب کا جواب اور پھر اپنا جواب بتاتی ہوں. ان موٹیویشنل اسپیکر ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا ہوا ہے کہ ہمیں اپنی بیٹیوں کو یہ سکھانا ہے کہ کوئی بلشٹ بیہیویئر جو ہے وہ شوہر کا قبول کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ شوہر کو چھوڑ دیں. اگر آپ کا اس کو کسی صورت اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ بے وفائی کرے. اگر وہ بے وفائی کرے تو آپ اس کو چھوڑ دیں. یہ ڈاکٹر صاحب جو ہے نا ابھی میرے لیے کہنا ایک ڈاکٹر صاحب جو کہ اس عمر میں پہنچ گئے ہیں، 60s میں ہیں، ٹھیک ہے. مطلب اس طرح کی باتیں میں بھی کرتی تھی جب میں 25 سال کی تھی. 25 سال کا انسان کرتا ہے، لیکن جب آپ 60s میں پہنچ جائیں آئی وڈ تھنک کہ انہوں نے دنیا دیکھ لی ہوگی، ان کو دنیا کا ایکسپیرینس ہوگا. آئی ڈونٹ نو وائی ہی سیڈ دیٹ. لیکن میں آپ کو نا اپنا بتاتی ہوں کہ میں نے کیا نتیجہ نکالا ہے ان باتوں کا. میں نے بھی ریسرچ کیا نا ان باتوں کے اوپر بہت سال، ابھی بھی کر رہی ہوں، ابھی بھی لوگوں کی کہانیاں دیکھتی ہوں. تو بائی نیچر جو ہے نا مناگمس دنیا کے کوئی بھی نہیں ہوتا بائی نیچر مناگمس. مناگمی جو ہے یہ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اس کے اوپر ہمارے معاشرے نے، مذہب نے ہمارے اوپر لگائی ہے. تو اس کو آپ اچھا سمجھیں یا برا سمجھیں یہ آپ کی مرضی ہے. ایک انسان صرف اپنے آپ کو مناگمس رکھ سکتا ہے، اور کئی دفعہ تو ایکچولی وہ ایسا اپنے نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو بھی مناگمس نہیں کر سکتا. لیکن بہت سارے لوگوں نے اپنے لیے جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی بہانہ تراش رکھا ہوتا ہے کہ میں نے تو توبہ کر لی ہے، میں نے تو معافی مانگ لی ہے، میرے سے غلطی ہو گئی. لیکن جو دوسروں کو ہے وہ جج کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو میں جو ہے وہ بتاتی ہوں اپنے خیالات. ڈاکٹر صاحب کے خیالات تو میں نے آپ کو بتا دیے، میں اپنے خیالات بتاتی ہوں کہ زندگی جو ہے نا وہ بہت لمبی ہے. اگر ایک خاتون جو ہے مطلب شادی میں بہت کچھ کامن ہوتا ہے. آپ کی پراپرٹی کامن ہے، آپ کے گھر کامن ہے، آپ کی جائیداد، بچے، کھانا پینا، سب کچھ، فیملی، سب کچھ کامن ہوتا ہے. یہ صرف ایک جنسی تعلق نہیں ہے بلکہ یہ ایک پوری فیملی ہے. اگر آپ کی باقی ہر لحاظ سے شوہر سے بنتی ہے، ہر چیز آپ کی ٹھیک جا رہی ہے، اور بیچ میں ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے شوہر کے ٹیکسٹ میسیجز پکڑ لیتی ہیں، یا آپ کے شوہر دل پھینک ہیں اور ادھر ادھر بھی جاتے رہتے ہیں، تو کیا یہ گڈ انف ریزن ہے کہ آپ اپنے شوہر کو چھوڑ دیں؟ اس میں آپ کو یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ہوگی کہ شوہر کو چھوڑنے کے بعد اگلا سٹیپ کیا کرنا ہے. مطلب اگلا کیا آپ کو گارنٹی ہوگی کہ جو دوسرا شوہر ملے گا وہ بے وفائی نہیں کرے گا؟ میری ایک اپنی ذاتی گوری سہیلی ہے، وہ 4 شوہروں کو طلاق دے چکی ہے، چاروں کے چاروں نے بے وفائی کی ہے. تو اس کو اب میں نے کہا تھا کہ تم چلو شادی کرنا ہی چھوڑ دو، تمہیں پتا تو ہے کہ ایسے ہوگا ہر دفعہ. تو پھر چاروں کو اس نے بے وفائی کرنے کی وجہ سے خود بھی وہ بے وفائی کرتی رہتی ہے، لیکن اپنا جو ہے وہ اتنا دل پہ نہیں لیتی، لیکن دوسروں کا جو ہے وہ دل پہ لے لیتی ہے، جو کہ کلاسک ہے دنیا کے کئی لوگوں کا. لیکن بہرحال تو یہ جو ہے نا اس طرح ان ڈاکٹر صاحب نے جذباتیت والی بات کی ہے کہ ہمیں بیٹیوں کو یہ سکھانا چاہیے. اس طرح کی باتیں سکھانے سے تھوڑا ہی آتی ہیں. آپ بیٹیوں کو سختی سکھائیں گے کہ بالکل کہ وہ شوہر کو کہ میں نے یہ بالکل قبول نہیں کرنا. تو اس طرح تھوڑا ہی ہوتا ہے کہ جو اس طرح آدمی کر رہا ہوتا ہے آپ اس کو کہہ دیں میں نے یہ قبول نہیں کرنا تو ایسا کرنا چھوڑ دے گا. ایسا نہیں ہوتا، وہ آپ سے چھپ کے ایسا کرے گا. تو سب سے پہلا جو میرا جو مشورہ ہمیشہ خواتین کو یہ ہوتا ہے کہ پہلی بات تو ہے کہ آپ شوہر کا پیچھا ہی مت کریں. آپ اپنے کام سے کام رکھیں، اپنے اوپر فوکس کریں، اپنی زندگی کے اوپر فوکس کریں. جو آپ کرنا چاہتی ہیں آپ وہ کریں. اور یہ کہ جو کسی کو چھوڑنا ہے نا صرف اس طرح کی باتوں پہ، پھر آپ کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ کو کچھ اور بھی برا مل سکتا ہے. سسرال والے اگلی شادی میں برے مل سکتے ہیں، ٹھیک ہے. شوہر اگر وفادار بھی ہوگا کوئی اور خرابی اس میں ہو سکتی ہے، کوئی ذہنی خرابی ہو سکتی ہے. بہت سارے مسائل اور بھی ہوتے ہیں ان باتوں کے علاوہ.
لیکن پھر آخر میں ساری باتوں کی ایک بات آ جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کیا برداشت کر سکتے ہیں۔ اگر تو آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ دوسری طرف دیکھیں اور آپ اس چیز سے اپنا دھیان ہٹانے میں کامیاب ہو جائیں اور آپ کو اس چیز کی پرواہ نہ ہو، تو پھر تو آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن فرض کریں کہ آپ کا شوہر بہت زیادہ ان کاموں میں انوالو ہے، میں ذاتی طور پہ تو یہ سمجھتی ہوں کہ اگر میاں بیوی میں پیار ہو تو ان کا زیادہ وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزرے گا، وہ ہمیشہ ایک دوسرے کو ترجیح دیں گے، اور مطلب باہر اگر وہ کوئی بے وفائی کرتے بھی ہیں تو یہ سارا اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون کتنا وقت گھر سے باہر گزارتا ہے۔ اگر آپ کا شوہر یا بیوی ایسے ہیں کہ وہ سارا وقت ہی باہر گزارنا چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی وقت نہیں گزارنا چاہتے، آپ سے جان چھڑاتے ہیں، تو پھر اور آپ اس سے ذہنی کرب کا شکار ہیں اور آپ کسی صورت اس کرب سے باہر نہیں نکل سکتے، تو پھر تو آپ کو جو ہے وہ بالکل الگ ہی ہونا پڑے گا۔ یہ آپ پھر بھی بھول جائیں کہ آپ سختی کر کے جو ہے اپنے ایسے شوہر یا بیوی کو وفادار بنا لیں گے، یہ تو آپ نہیں کر پائیں گے۔ آج تک میں نے کوئی ایسا انسان نہیں دیکھا، چاہے وہ مرد تھا چاہے وہ عورت تھا، کہ وہ سختی کر کے اپنے جیون ساتھی کو وفادار بنانے میں، یا یہ کہہ کر کہ میں نے ایسی بلشٹ ایکسیپٹ نہیں کرنی، ان کو وفادار بنانے میں کامیاب ہو گیا، یہ تو نہیں ہو پائے گا۔ ہاں البتہ آپ چھوڑ سکتے ہیں ان کو، اگر آپ برداشت نہیں کر پاتے، اگر آپ دوسری طرف نہیں دیکھ پاتے، اگر آپ اپنے ذہن کو اس طرح تیار نہیں کر پاتے کہ بھئی مجھے کیا، میں نے تو دیکھنا ہی نہیں ہے، زیادہ وقت تو یہ میرے ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ لیکن اگر واقعی ایسی خواتین کو بھی میں جانتی ہوں، اور ایسی عورتوں کو بھی ایسے مردوں کو بھی جانتی ہوں کہ جن کے جیون ساتھی عورتیں بھی ہیں اور مرد بھی ہیں ایسے، کہ جو بالکل ہی دلچسپی نہیں رکھتے اپنے جیون ساتھی میں، اور وہ اپنا 99% کا وقت جو ہے وہ باہر گزارنا چاہتے ہیں۔ وہ چھٹیوں پہ بھی جاتے ہیں تو کسی اور کے ساتھ جاتے ہیں، وہ گروسری کرنے بھی جاتے ہیں تو وہاں کسی اور سے مل رہے ہوتے ہیں، اپنے جیون ساتھی کے ساتھ نہیں جاتے۔ وہ ڈنر بھی بنانا چاہتے ہیں، ٹی وی بھی دیکھنا چاہتے ہیں، فلم بھی دیکھنا چاہتے ہیں، تو کسی اور کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر تو ایسی شادی کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے نا۔ ایسی شادی میں بھی لوگ رہ رہے ہیں، لیکن وہ پھر بالکل ان کی سیپریٹ لائفز ہیں، ان کی الگ الگ زندگیاں ہیں۔ خواتین کی اور ہیں مطلب جنسی رومانی پارٹنر، اور شوہروں کے اور ہیں، لیکن بچے اکٹھے ہیں تو وہ لوگ ایک گھر میں رہ رہے ہیں، ایسے بھی ہے۔ لیکن اگر آپ ایسی سچویشن میں ہیں کہ جہاں پہ آپ باٹم لائن اس کہ جہاں پہ آپ کو ذہنی کرب ہے اور آپ اس صورتحال کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے، تو پھر آپ بالکل چھوڑ دیں۔ لیکن اس میں بھی آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ اگلی سچویشن جس میں آپ جائیں، اگلا ریلیشن شپ جو آپ کا ہوگا وہ اس سے ہو سکتا ہے بہتر نہ ہو، اس سے ورس ہی ہوگا۔ تو آپ نے پھر دیکھنا یہ ہے کہ اصل میں آپ نے یہ تو دیکھنا ہی نہیں ہوتا کہ اس سے بہتر مجھے کچھ مل جائے گا، کیونکہ اگر آپ کو پہلی دفعہ اچھا نہیں ملا تو دیر سے پھر گڈ چانس کہ دوسری دفعہ اچھا نہیں ملے گا، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ جیسے جیسے ہماری عمر بڑھتی ہے، جیسے جیسے ہمارے بچے ہوتے ہیں، ہماری رومانی اور جنسی ویلیو جو ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے، خاص طور پہ شادی کے لیے ہماری ویلیو جو ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے۔ تو اگر پہلی دفعہ آپ کو بہت اچھا رشتہ نہیں ملا تو دوسری دفعہ آپ کو بہت کم ہے، انلیس بہت کم چانس ہے کہ اس سے بہتر رشتہ ملے گا، انلیس کہ آپ نے اپنی ویلیو میں کسی طرح ایڈ کیا ہے، کہ آپ بہت زیادہ کمانا شروع ہو گئے ہیں، تو یا آپ کے پاس امریکن سٹیزن شپ ہے، یا آپ کے پاس برٹش سٹیزن شپ ہے، چانسز کم ہیں کہ آپ کو دوسرا پارٹنر جو ہے وہ پہلے سے بہتر ملے گا۔ لیکن آپ نے یہ تو سوچنا ہی نہیں ہوتا۔ کسی نے بہت ایک دفعہ عقل مندی کی بات مجھے کہی تھی کہ آپ نے اس طرح نہیں سوچنا ہوتا کہ میں یہاں سے اس شوہر کو یا اس بیوی کو چھوڑوں گی تو میرے لیے بڑا اچھا کوئی اس سے بہتر پڑا ہوا ہے۔ اس طرح آپ نے نہیں سوچنا، کیونکہ زیادہ چانسز یہی ہیں کہ اس سے بہتر آپ کے لیے نہیں ہے۔ آپ نے بس یہ سوچنا ہے کہ اس کے ساتھ میں رہ سکتا ہوں، یہ رہ سکتی ہوں، یا اس کے بغیر میں نے رہنا ہے، بس۔ پھر آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میں اکیلا یا اکیلی زیادہ خوش ہوں گی، کہ چلو یہ کرب تو نہیں ہوگا نا، یہ ذہنی تشدد تو نہیں ہوگا کہ میرے سامنے یہ انسان مجھے بالکل توجہ نہیں دیتا، یہ آپ نے سوچنا ہے۔